حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جہنم کو، دوزخ کو خواہشات سے ڈھک دیا گیا ہے، شہوت والی چیزوں سے ڈھک دیا گیا ہے، اور جنت کو مکارہ سے، یعنی کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے ڈھک دیا گیا ہے، وہ ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیسڈ ہوتی ہیں خواہشات پر۔ شراب پینے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کی خواہش ہوتی ہے، گناہ ہے، حرام ہے، پرمیشن نہیں ہے اس کی اسلام میں۔ زنا، اسی طریقے سے چوری، غیبت، چغلی، بیک بائٹنگ جسے کہتے ہیں، یہ جتنے بھی طرح کے جو گناہ ہیں یہ سب خواہشات کی بنا پر ہوتے ہیں، یعنی ایک خواہش ہے، ایک چاہت ہے، اچھا لگتا ہے، ڈیزائرز، پیشنز۔ تو جب انسان ان ڈیزائرفل چیزوں کو، ان لسٹفل چیزوں کو جب انسان کر گزرتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کر دیا، اور اس گناہ کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا کیونکہ معلوم نہیں نا۔ یہ گناہ ایکچولی خود، یہ خواہشات خود جو ہے ایک حجاب ہیں، ایک طریقے کا ویل ہیں، یہ پردہ ہے ایک طریقے کا، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ گناہوں کے پیچھے، گناہوں والی چیزوں کے پیچھے ایکچولی جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان گناہ کو کر گزرتا ہے، جب کوئی سن اس سے کمٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد جو رزلٹ اس کا بنتا ہے وہی ملنا بھی چاہیے۔ کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے پھر اس کا ایک رزلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہے وہ ہمیں اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایکچولی کور کر رکھا ہے جہنم اور دوزخ کو پیشنس سے، لسٹفل چیزوں سے، ڈیزائر سے، خواہشات سے، جس کو نفس چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور شریعت اس کو الاؤ نہیں کر رہی ہے، ان چیزوں سے جہنم کو ڈھک دیا گیا۔ اب جو انسان یہ گناہ کے کام کر گزرے گا، جو انسان یہ سنفل ایکٹیویٹیز اور ڈیڈ کر گزرے گا، بیڈ ڈیڈز، ایول ڈیڈز جو ہیں، یہ جب کر گزرے گا تو اس کا مطلب اس کو کچھ رزلٹ ملنا چاہیے۔ ایونچولی ان دی اینڈ وہ جہنم میں جائے گا سیدھا، کیونکہ حدیث شریف سے بات بالکل صاف طور پہ پتہ چل رہی ہے۔ اور اسی ڈھنگ سے حدیث شریف میں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جنت کو ڈھک دیا گیا ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے جس کو انسان عام طور پہ نارملی جنرلی ڈس لائک کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، انڈیزائریبل تھنگز ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے۔ نفس کو چیز پسند ہے جو آسان بھی ہو اور ساتھ میں جو اس کی خواہش کو پوری کرتی ہو، اور شریعت نے ہر خواہش کو منع نہیں کیا، ہر چاہت والی چیز کو، ہر ڈیزائریبل چیز کو نہیں منع کیا، بلکہ جو سنفل ہیں، جو ان لافل ہیں اسلام کی نظر میں، جس کو اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جنت پانے کے لیے اس سے پہلے کی جو سٹیج ہے اس کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان دوسری سیڑھی پہ اگر چڑھنا چاہتا ہے، تیسری سیڑھی پر جب چڑھنا چاہتا ہے تو نارمل جو پروسیجر ہے کیا ہے؟ عام طور پہ پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، تب دوسری جو سیڑھی اس پر جائے گا۔ تو یہی حال جنت کا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایسی چیزیں ہیں جس کو نفس پسند نہیں کرتا ہے، جس کو انسان کا سیلف جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ کیا جائے، جیسے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کی پابندی کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھنی ہی ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا عصر کی نماز پڑھنی ہی ہے، وضو ہے تو وضو کرنی ہی ہے، اگر انسان کی وضو نہیں ہے تو اس کو وضو کرنی ہے، غسل کی ضرورت، اگر اسے غسل کی ضرورت ہے تو اسے غسل بھی کرنا ہے۔ یہ یعنی ایک طریقے کی باؤنڈیشن، ایک طریقے کی جو ہے پابندی جسے کہتے ہیں، ایک طریقے کی بندش کی کرنی ہے۔ اور انسان کا نفس جو ہوتا ہے، انسان کا جو سیلف ہے، یہ بندش کو پسند نہیں کرتا، اسے کھلا رہنا پسند ہے، بولتے ہیں نا آج کل فریڈم۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں فریڈم، جو شریعت ہے اسلام کی، وہ ہر چیز میں فریڈم کو پسند نہیں کرتی۔ فریڈم کا تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا، ہمارے تو نفس کو، ہمارے دل کو تو یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ کسی کی تجوری اگر باہر کھلی ہوئی ہے تو آدمی سوچے گا کہ لاؤ اس میں سے میں اپنا روپے نکالوں، میرے کام آ جائے گا۔ 10 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں سیف میں تو اس میں نکال لے گا، اس کے دل کی خواہش یہ ہے۔ تو فریڈم جو ہے ایبسولوٹلی نہیں چلتی۔ ایبسولوٹ فریڈم نہ کوئی دنیا کا عقل مند انسان دے سکتا ہے، نہ کوئی عقل مند گورنمنٹ دے سکتی ہے، اور نہ یہ پاسبل ہے۔ اس لیے جو شریعت ہے بالکل عقل کے مطابق ہے، ایک ایک حکم کیونکہ اللہ نے دیا ہے تو، اور اللہ وائز ہے، تو اللہ جو ہے حکمت والا ہے، وزڈم اس کی ہے، تو اس لیے اس کے سارے حکموں میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے۔ تو ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو کور کر لیا گیا ہے، سراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ چیزیں دل کر رہا ہے شراب پینے کا، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، اس پر عمل کر لیا تو اس کا رزلٹ ایک نکلے گا جو جہنم ہے، کیونکہ جہنم کو ان چیزوں سے ہی کور کر رکھا تھا جو خواہش والی چیزیں، ناجائز خواہشات ہے نا، ان لافل ایکٹیویٹیز اور ڈیڈس اسلامکلی، اسلام کے اکارڈنگ۔ اور ناپسندیدہ چیزوں سے کور کر رکھا ہے جنت کو، تو سود نہیں لینا، یعنی پوری زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ سود نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے،
زکوٰۃ دینی ہے، مال نکالنا ہے جس کو انسان کماتا ہے حلال ڈھنگ سے، اس میں سے پھر زکوٰۃ نکال کے کسی اور کو دینی، اپنا مال خود دینا ہے۔ نفس کو، اپنے سیلف کو بہت زیادہ ہارڈ لگتا ہے، بہت زیادہ جو ہے ڈیفیکلٹ یہ چیز لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے، تو دیکھا مکارہ، یعنی یہ چیز پسند نہیں ہے، ڈس لائک کرتا ہے انسان۔ تو جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر رکھا ہے جس کو نفس جو ہے ڈس لائک کرتا ہے، لیکن ہر ڈس لائک جس کو انسان کا جو ہے نفس، انسان کا دل جس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بری ہو۔ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، نفس ڈس لائک اگر کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں فائدہ اسی کا ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ کو روکتا ہے تو زکوٰۃ روکنے سے جو باقی مال ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک مثال ہم نے زکوٰۃ کی دی ہے۔ اس ڈھنگ سے سردی ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بستر میں سے نکلنا ہے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں یہ انڈیزائربل ہیں نفس کے لیے، نفس اس کی خواہش نہیں کرتا، اس کو ناپسند کرتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے۔ تو لیکن اگر جنت میں جانا ہے تو یہ والی اسٹیپ، کیونکہ جنت کو گھیر رکھا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، تو اس سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ اسی ڈھنگ سے جو قربانی ہے، انسان کے پاس اتنا مال ہے، اتنی پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کمپلسری ہو جاتی ہے، اوبلیگیٹری ہو جاتی ہے، بٹ اسٹل اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں دیتا، نہیں کرواتا، کیونکہ پیسہ لگ رہا ہے، جانور جا رہا ہے جو کہ مال ہے۔ انسان کا نفس جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی چیز جائے، اس کی پسندیدہ چیز کوئی چیز جائے، تو لیکن اس کو اگر کر گزرا کیونکہ انڈیزائربل ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی ملنا ہے انشاءاللہ، اور وہ جنت ہے۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکموں کے مطابق وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کاموں کے کرنے سے اللہ بچائے جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ وہ وہی کام کرے، لیکن اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جو صرف نفس کی خواہش پر ہی چلتے ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔